السلام علیکم ناظرین، سونو ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے بارے میں، جو انہی کے جو حلقے کے لوگ جو دوسری جماعتوں کے ہیں یا دیگر جماعتوں کے ارکان جو الزامات لگا رہے ہیں، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ جیسے کہ اسمبلی میں بھی کئی بار اس قسم کی باتیں کی گئیں، آن دی ریکارڈ کی گئیں، ایوان میں کی گئیں، الزامات لگائے گئے۔ جس وقت سہیل آفریدی علی امین گنڈاپور کی کیبنٹ کا حصہ تھے، منسٹر تھے، اور اس دوران ایک ایم پی اے نے جو کہ جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، جلال خان جن کا نام ہے، انہوں نے بھی پہلی بار ان پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ اسلام آباد دھرنے میں جب بھی گئے یا جاتے رہے تو وہ اپنے ساتھ گاڑی میں بھاری مقدار میں منشیات لے کر گئے اور وہ انہوں نے وہاں پر فروخت کی۔ لیکن تحریک انصاف نے ان کو جو ہے اصل حقائق اور دلیل کے ذریعے ان کو جوابات دیے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ بیسیکلی ہم سہیل آفریدی کے بارے میں بات کریں گے۔ تقریباً 1 ماہ مکمل ہو چکا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں نامزد ہوئے، منتخب ہوئے۔ ان کا بھی وقت ہے کہ ان کا وقت 1 مہینے کا پورا ابھی نہیں ہوا، لیکن اس دوران ان کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ 8 اکتوبر کی رات کو سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان بھی کیا، اور گورنر ہاؤس میں باقاعدہ انہوں نے ریزگنیشن لیٹر بھی بھیجا۔ تاہم یہ سارا پروسیس تو 6-7 دن تک چلتا رہا، لیکن 15 اکتوبر کو جو ہے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور باقاعدہ انہوں نے ورکنگ سٹارٹ کی۔ تقریباً 14 دن تک تو کیبنٹ بھی نہ بن سکی، یعنی 14-15 دن یہ کابینہ کے بغیر ہی جو ہے حکومت چلتی رہی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے مختلف محکموں کے جو سیکٹریز ہیں ان سے باقاعدہ ملاقاتیں کرتے رہے، اجلاسوں کی صدارت ہوتی رہی۔ تاہم ایک مختصر 13 رکنی کیبنٹ اب بن چکی ہے اور وہ اپنا کام بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ لیکن ہم نے ساتھ میں دیکھا کہ سہیل آفریدی کے خلاف جو ہے جہاں دیگر کیسز کی بات ہوتی ہے، تو کچھ جو آج پہلی تاریخ میں پہلی بار ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹرائبل بیلٹ کا ایک نوجوان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہوا ہے۔ اس بات کا ابھی تک شاید کئی ایسے لوگ ہوں، پولیٹیشینز ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ اس بات کو شاید بظاہر ہضم نہیں کر پا رہے کہ ٹرائبل بیلٹ کا ایک نوجوان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ آیا ہے۔ آپ دیکھیں 2019 میں تک جو ہے یہ فاٹا کا علاقہ کہلایا جاتا تھا، یہاں پر پولیٹیکل انتظامیہ ہوتی تھی۔ تقریباً 7 ایجنسیز پر مشتمل فاٹا کہلایا جاتا تھا، جہاں پر پولیٹیکل انتظامیہ ہوتی تھی۔ میں اپنے ذاتی تجربے اور جو آنکھوں دیکھا حال ہے اس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ ہم نے چھوٹے ہوتے سے ہی دیکھا کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر منشیات فروخت ہوتی ہے، ان کی تیاری کا عمل کیا شروع ہوتا ہے، باقاعدہ وہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد ایک وہ مارکیٹ میں منشیات لائی جاتی ہے۔ زیادہ تر جو حشیش، چرس، وہاں ان ٹرائبل بیلٹس میں کافی فروخت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آج وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی منتخب ہوئے تو یہ معاملہ بھی اٹھا، یہ سالوں سال سے یہ معاملے جو ہیں، یہ منشیات جو ہے وہیں سے فروخت ہو کر باقاعدہ سیٹل ایریا یعنی پشاور سے آگے پنجاب اور سندھ تک یہ کے دیگر علاقوں میں یہ پہنچائی جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا ایک مافیا ہے۔ لیکن ہم بات کریں گے کہ آج سہیل آفریدی جب ایک ٹرائبل بیلٹ سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان وزیر اعلیٰ بنا تو ان پر ایک سنگین قسم کے الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ صرف سہیل آفریدی نہیں بلکہ کئی ہمارے جو ہے ایم پی ایز لے لیں، ایم این ایز لے لیں، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا دیگر جماعتوں سے ہے، وہ منتخب ہوتے آئے ہیں، ایم این ایز اور ایم پی ایز۔ فاٹا مرجر کے بعد جو ہے پولیٹیکل انتظامیہ کا کنٹرول ختم ہو گیا، اور وہاں پر ڈی سی جو ہیں وہ تعینات کر دیے گئے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تحت معاملات آگے بڑھائے گئے۔ اسی طرح ایف سی پولیس کو جو ہے مرج کر کے جو ہے آپریشنل پولیس میں مرج کیا گیا، اور جو دیگر سیٹل ایریا کہلانے کے بعد پولیس نے باقاعدہ اپنی ریڈ بھی قائم کی، اور ڈپٹی کمشنر اور اسی طرح جو ہے ریجنل پولیس آفیسرز، یہ تمام جو ایک سیٹ اپ ہوتا ہے جو کہ اب تک خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع میں چل رہا تھا، تو یہ سیٹ اپ یہاں پر بھی جو ہے لگا دیا گیا، یہاں پر نافذ کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس خیبر پختونخوا اسمبلی کی جو پہلے نشستیں ہوا کرتی تھی وہ 120 تھیں، لیکن جب فاٹا مرجر ہوا 2019 میں تو اس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہ 145 پر مشتمل کر دی گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سہیل آفریدی کے خلاف جس قسم کی بیانات دیے جا رہے ہیں، وہ منشیات فروشی ہو یا تیاری ہو یا ان کے فیملی ممبرز یا دیگر جو ایم پی ایز ہیں
جن کا تعلق فاٹا سے ہے، سابق فاٹا سے ہے، اب تو سیٹل ایریا ہے، چاہے وہ خیبر ایجنسی سے ہیں یا باڑہ سے ہیں یا دیگر قبائلی علاقوں سے ہیں، تو ان کے خلاف یہ باتیں اب کی جا رہی ہیں کہ یہ منشیات فروشی میں ملوث ہیں، جبکہ اس کے برعکس ہم نے آج تک شاید دیکھا نہ ہو کہ کوئی ایسا پولیٹیشین یا اس قسم کے معاملات میں وہ انوالو ہو۔ اس سے قبل بھی آپ نے دیکھا ہو تو شہریار آفریدی پر بھی اس قسم کے الزامات لگے تھے جب سابق وزیر اعظم بانی تحریک انصاف جو ہیں ان کی حکومت تھی۔ بات کرنے کا بیسک مقصد ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ باڑہ، تیرا اور خیبر ایجنسی کے مختلف علاقوں میں جو ہے یہ منشیات فروخت کی جاتی ہے۔ اس کی باقاعدہ ویک میں ایک دن منڈی لگتی ہے، سجتی ہے، اور وہاں پر دور دراز سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کلو کے اور منوں کے حساب سے یہ چرس جو ہے پرچیزڈ کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کو سیٹل ایریز میں لاتے ہیں۔ وہ کیسے لاتے ہیں یہ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہی علم ہوگا، لیکن وہ لاتے ہیں۔ اس حوالے سے جو الزامات وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پر مبینہ طور پر لگ رہے ہیں کہ وہ منشیات فروشی یا اس قسم کے کاروبار میں ملوث ہیں، حالانکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ ان کی ایک گارمنٹس کی شاپ ہے، اسی طرح انہوں نے پڑھائی لکھائی بھی اپنے والدین کے ذریعے ہی، ان کی محنتوں کے ذریعے ہی کی ہے۔ لیکن سہیل آفریدی کے ساتھ ساتھ ایم این اے اگر ہم اقبال آفریدی کی بات کریں جو ہیں جن کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے، اسی طرح عبدالغنی آفریدی ہیں، مینا خان آفریدی ہیں، اسی طرح اور جو دوسرے علاقوں کے اضلاع کے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کے خلاف اس قسم کی بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف ایک سیاست ہی ہو سکتی ہے، ہم نے کبھی بظاہر ان کو اس قسم کے معاملات میں ملوث نہیں پایا، لیکن بات اور آج کے ولاگ اور آپ کو بتانے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ شروع سے ہی ان ایریز میں منشیات فروشی کا سلسلہ جاری ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب پشاور کا جو علاقہ ہے حیات آباد کارخانوں مارکیٹ، جس کو ایک زمانے میں باڑہ مارکیٹ بھی کہا جاتا تھا، جو کہ پنجاب سے کافی لوگ آتے تھے اور یہیں سے خریداری کرتے تھے، تو اس کے ساتھ ہی جمرود بارڈر کو کراس کرنے کے بعد جو ہے وہاں پر باقاعدہ میخانے جو ہوتے تھے وہ آج بھی ہیں، جہاں پر صرف اب یہ چرس فروخت ہوتی ہے اور چرس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے وہاں پر، اور وہیں سے پرچیزنگ کے بعد، اور اب تو آن لائن معاملات شروع ہو چکے ہیں، آن لائن جو ہے پرچیزنگ کر لی جاتی ہے اور وہ باقاعدہ وہاں کے جو بندے ہیں، لوگ ہیں، وہ آگے فروخت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسی طرح تیرا کا جو میدان کا علاقہ جو کہلایا جاتا ہے، جو ویک میں ایک بار یہاں پر میلہ لگتا ہے اور وہاں پر مختلف اقسام کی یہ چرس، حشیش اور یہ مختلف جو بھنگ، یہ چیزیں جو فروخت ہوتی ہیں، تو ابھی بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہاں پر منشیات فروخت ہوتی ہے اور باقاعدہ سیٹل ایریز میں لا کر دور دراز علاقوں میں بھیجی جاتی ہے۔ اب وہ کیسے بھیجی جاتی ہے یہ تو اب قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہی معلوم ہوگا، کس طرح گاڑیوں میں لاد کر لے جایا جاتا ہے۔ بیسیکلی بات کا مقصد ہے کہ اگر سہیل آفریدی کو موقع ملا، ان کی پارٹی نے ان کو نامزد کیا بانی تحریک انصاف نے، اور وہ اپنے عہدے پر اب فائز ہو چکے ہیں اور کام بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس قسم کی جو الزامات ہیں اس سے شاید سہیل آفریدی کو اتنا فرق نہ پڑے، لیکن سہیل آفریدی ساتھ ساتھ ایک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، اس منصب کو یقیناً وہ جو ہے ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ہم نے بظاہر دیکھا، لیکن ابھی تک اس حوالے سے سہیل آفریدی سے بھی اگر کسی نے کوسچن کیا ہے تو وہ بھی مسکرا کر انہوں نے جواب دیا ہے یا جواب نہیں دیا، لیکن وہ مسکراہٹ میں ہی جواب ہے۔ ہم نے کبھی زندگی میں نے نہیں دیکھا، میں تقریباً 17 سے 18 سال ہو گئے ہیں میں تحریک انصاف کور کر رہا ہوں، کبھی سہیل آفریدی کے ہاتھ میں نے سگریٹ تک نہیں دیکھی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ الزامات کے ساتھ ساتھ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ تیرا اور خیبر ایجنسی، باڑہ، ان علاقوں میں منشیات فروشی ضرور ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے جمرود بارڈر تک ہے۔ اب تو بارڈر کا سلسلہ میں دوبارہ وہی بات کروں گا، ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے برعکس جو ہے منشیات یقیناً وہاں پر بیچی جاتی ہے، اور وہ ان لوگوں کے قبائلیوں کے ان لوگوں کو باقاعدہ اس کی فصل اگاتے ہیں، بناتے ہیں، اس کے باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے، پھر اس سے جیسے وہ منشیات تیار کی جاتی ہے، پھر اس کو مارکیٹ میں لایا جاتا ہے، اس میں تقریباً 1 سال لگ جاتا ہے، اور وہ پھر آہستہ آہستہ اس کی فروخت شروع ہو جاتی ہے، اور یہ منوں ٹنوں میں ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی ابھی تک تو اس حوالے سے تحریک انصاف کے جو ان علاقوں کے ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں، ان کی جانب سے تو کوئی ایسا جواب نہیں آیا۔ اگر ان سے کوئی
ٹھیک ٹھاک طریقے سے سوال بھی کیا جائے تو وہ مسکراتے ہیں. تو ان کی مسکراہٹ میں یہی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ ایک محض الزام ہے. وہ ایک جمہوری عمل کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں، ووٹوں کے ذریعے، عوام کے ووٹوں کے ذریعے آئے ہیں. اور خیبر ایجنسی ایک ایسا ایریا ہے تمام قبائلی علاقوں میں کہ جہاں پر بہت رچ جو ہیں لوگ اور پرسنالٹیز جو ہیں وہ یہاں پر گزر بسر کر رہی ہیں، اور یہیں سے وہ پورے ملک میں اپنا اپنا کاروبار بھی چمکائے ہوئے ہیں. ان میں گارمنٹس کا کاروبار بھی ہے، ہوٹلنگ بھی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو چرس کا ایک الزام بار بار لگایا جا رہا ہے کہ وہاں یہ چرس کا کاروبار کرتے ہیں، تو اس کا تو کسی کے پاس نہ کچھ ثبوت ہوگا نہ جواب. لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی وہ بھی انکار نہیں کر سکتے کہ وادی طیرا میں ہو، خیبر ایجنسی میں ہو، باڑہ ہو، یا سیٹل ایریا کی طرف آپ سربند کی طرف آ جائیں، یہاں پر یہ چرس فروشی کا کاروبار عروج پر ہے، جس کو آج تک کوئی روک نہ سکا. چلے 2019 تک تو فاٹا کا ایک ہوتا تھا، پولیٹیکل انتظامیہ تھی، وہاں پر سیٹل ایریا کی پولیس جو ہے ان کا عمل دخل نہیں تھا. لیکن 2019 کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ اس کاروبار کو کوئی روک نہ پایا اور نہ کوئی روک سکتا ہے. یہ کاروبار سالہ سال سے چلا آ رہا ہے، اور اسی کے ذریعے جو وہاں کے قبائلی لوگ ہیں جو کہ متوسط طبقے سے ہیں، ان کا ذریعہ معاش بھی یہی ہے کہ وہ اس منشیات کو تیار کر کے پھر باقاعدہ وہیں پر فروخت کرتے ہیں. اصل چیز جو ہے اگر دیکھی جائے تو ان کی روک تھام کی جائے جہاں سے یہ بنتی ہے، یہ چرس، حشیش وغیرہ یا یہ بھنگ وغیرہ، تو پھر یہ آگے بھیجی جاتی ہے. تو اصل ایک یہی مرحلہ ہے کہ اس کو روکا جائے. دوسری جانب جو ہے ان قبائلی علاقوں میں اگر کوئی کہتا ہے کہ ان کا فلاں فیملی ممبر اس پولیٹیشین کا وہ جو ہے انوالو ہے یا ان کے کزنس کاروبار کرتے ہیں، تو کاروبار تو سب کرتے ہیں، اور یہ اس کاروبار کو انلیگل بھی نہیں سمجھا جاتا وہاں کے جو لوگ ہیں، کیونکہ یہ سالہ سال سے چلا آ رہا ہے. البتہ جمرود کی میں بات کروں جو کہ بالکل پشاور کے سیٹل ایریا کے ساتھ ہی واقع ہے، یہاں پر جب مے خانے ہوا کرتے تھے یا ہیں، تو وہاں پر جو ہے شراب نوشی بھی کی جاتی ہے. دور دراز سے لوگ آتے ہیں وہاں پر گاڑیوں میں کھڑے ہو کر، باقاعدہ ان کے لیے اندر کیبنز بنے ہوئے ہیں اور ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے. وہ سلسلہ بھی ابھی تک جاری ہے، اور اس سے ابھی پولیس جانتی ہے، پولیس خبر ہے، لیکن اب کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے، ایک سوالیہ نشان ہے. میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں اپنے ولاگ کے آخر میں، سہیل آفریدی نے جب چارج سنبھالا تو انہوں نے کچھ روز بعد خیبر پولیس پر کافی نظر رکھی، اور تقریباً 24 اہلکاروں کو انہوں نے معطل کیا ہے، اور ساتھ میں 4 SHOs کو بھی پولیس لائن بھیج دیا ہے. اب نئی پولیس فورس تقریباً وہاں پر تعینات ہو چکی ہے، جو کہ اب ان منشیات کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات اٹھانے کی کوششیں کر رہی ہے. تو بیسیکلی آج کے ولاگ کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ منشیات فروشی طیرا میں اور ان علاقوں میں بالکل جاری ہے، کھلے عام جاری ہے، اس سے کوئی نہ نہیں کر سکتا. البتہ جو پولیٹیشینز ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، اس سے جو عام ویور ہے، جو عام شہری ہے، متوسط طبقہ ہے، ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ نیگیٹیوٹی آتی ہے. اس کی روک تھام کے لیے شاید ہم یہی کہیں گے اپنے پلیٹ فارم سے کہ الزام اس پر لگایا جائے جس کے پاس ثبوت ہو. اگر ثبوت نہیں تو پھر الزامات نہ لگائے جائیں. اب آپ دیکھیں اس وقت پورے ملک میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے اس چرس کی، وہ سندھ کے دارالخلافہ کراچی میں ہے. سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے کراچی میں ہے، پنجاب میں ہے. خیبر پختونخوا کی تو اپنی کھیتی ہے، یہاں پر تو آسانی سے مل بھی جاتی ہے، فروخت بھی ہوتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور نہ آج تک کوئی روک سکا ہے. اگر روکنا ہے یا الزامات لگانے کے بجائے تو وہ جہاں پر یہ بنتی ہے وہاں سے معاملہ شروع کیا جائے تو یقیناً ان تمام جو صوبے ہیں ان کے دارالخلافہ ہیں وہاں تک یہ چیز نہیں جائے گی. تو آج کے ولاگ کے لیے جو ایک آگاہی ولاگ تھا وہ آپ سے ہم نے شیئر کرنا تھا کہ چرس ایک حقیقت ہے، فروخت ہوتی ہے، کھلے عام فروخت ہوتی ہے. اس کی روک تھام وہاں پر جو خرید و فروخت ہے اس کی روک تھام کے لیے ابھی تک کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے گئے. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہیں تو یقیناً وہ ایک نوجوان ہیں، اور وہ ایک نوجوان نسل کو اس نشے کی لت سے بچانے کے لیے یقیناً اقدامات کریں گے.